سلسلے میں گزارش ہے کہ مغرب کی نماز تک 8:23 تک مغرب کا وقت ہے، اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، اور اس کے بعد نماز ادا حضرت حضور اللہ عالم کی ارشادات عالیہ ہم سماعت کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ بیدار ہو کر انتہائی محبت کے ساتھ مفتی اسلام، مفتی اہل سنت، ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صلی اللہ علیہ کا خطاب ذیشان سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بگھار شریف، علماء اہل سنت۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم فضیلت الشیخ امام الطریقہ و شریعہ، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت حضرت پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بگار شریف، آپ کی تشریف آوری سے سرزمین انگلستان میں آپ کے چاہنے والوں کے ہاں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ علماء، مشائخ، سادات آپ کی خدمت عالیہ میں
شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آپ کے آنے سے گویا کہ ایک بہار کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ علماء اہل سنت کے خطابات بہت خوبصورت ہوئے ہیں۔ عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عمر حیات قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت خطاب کیا ہے۔ میں بھی حضرت ڈاکٹر صاحب کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنے آپ کو ایک خوش نصیب انسان تصور کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھنے سے بندے کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کی بہاروں کو تا قیام قیامت اسی طرح برقرار فرمائے اور ہر آنے والے دن میں ان کو عروج اور بلندی سے مالا مال فرمائے۔ اولیاء کاملین کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ الولی فی الدنیا، اللہ کا ولی دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کالسیف فی غمدہ، جیسے تلوار اپنی نیام میں ہوتی۔ تلوار نیام میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جوہر کو مکمل طور پر ظاہر نہیں فرماتا۔ اذا مات تجرد عنہ فیکون اقوی فی التصرف، جب اس پر موت وارد ہوتی ہے تو وہ نیام اس پہ سے اتر جاتی ہے اور تلوار اپنے جوہر دکھانے کے لیے پھر بالکل آزاد ہو جاتی ہے۔ فَيَكُونُ أَقْوَى فِي التَّصَرُّفِ، بعد از وصال وہ اپنی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اپنے جوہر دکھانے میں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے نظریے میں اللہ کے ولی بعد از وصال بھی روحانی اعتبار سے اسی طرح ہی زندہ ہوتے ہیں جیسے ان کی دنیاوی زندگی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابیح کی شرح میں یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اولیاء خدا تعالی نقل کردہ شدہ اند ازیں دار فانی بدار بقا، بزندہ اند بمرزوق اند بخوشحال اند بمردم را ازاں شعور نیست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو موت وارد نہیں ہوتی، سبحان اللہ، بلکہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ جس حال کو چھوڑتے ہیں وہ فنا کا گھر ہوتا ہے، جس حال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں وہ بقا کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، ایسا زندہ ہوتے ہیں کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور جو رزق ان کو ملتا ہے وہ ہر حال میں اس پر خوش ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا فرق فی حالین
اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دونوں حال دنیا کا ہو برزخ کا ہو اس میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور بعد از وصال بھی روحانی اعتبار سے ان کو زندگی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہماری بعض عقائد کی کتابوں میں ہے، فرماتے ہیں ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد۔ پاکیزہ جانے جب علائق بدنیہ سے جدا ہوتی، جب وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں، ان کا روح ان کے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو جدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو مالائے اعلیٰ سے ملا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر روح کے رہتے ہوئے بدن کے ساتھ اس کا رشتہ اس طرح برقرار رہتا ہے کہ جو بھی ان کی قبر پہ آتا ہے، جیسے زندگی میں اس کو پہچانتے تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، بعد از وصال جو بھی ان کی قبر پہ آئے اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پہچانتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس سے بھی آگے کچھ کلام کیا۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یوتی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنہ وحیث یشاؤون فیدمرون اعداءهم فینصرون لاولیائہم انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کے اس کلام کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں جب روحیں ان جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیکار رہنے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ان روحوں کو پھر کئی جسموں کی طاقت عطا کرتا ہے، اور اس طاقت کے ساتھ ان کو اجازت دیتا ہے کہ آسمان کے جس کونے میں جانا چاہو تمہاری مرضی، زمین کے جس کونے میں جانا چاہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، آسمان کے جس مقام پر تشریف لے جانا چاہو تمہاری مرضی، زمین کے جس کونے میں جانا چاہو تمہاری مرضی، جنت کے جس دسترخوان پر بسیرا کرنا چاہو تمہاری مرضی، زمین و آسمان کی کائنات میں حیث یشاؤون، جہاں تمہارا دل جانے کو چاہے تمہاری مرضی۔ آگے فرمایا فیدمرون اعداءہم فینصرون لاولیائہم، اپنے دوستوں کی مدد کرنا چاہو تمہاری مرضی، اپنے دشمنوں کو مارنا چاہو تمہاری مرضی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سارے کا سارا ماحول ان کو اللہ کی عطا سے ملتا رہتا ہے۔ علماء دیوبند میں مولانا اشرف علی تھانوی ان کے ایک بڑے مشہور عالم دین ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ان سے بڑا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ایک اصولی سا اختلاف ہے، یہ کل 10ویں 40ویں کا اختلاف نہیں، نہ کوئی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کا، نہ نماز کے بعد کلمہ اونچا پڑھنے کا، نہ عرس منانے کا، اس طرح کے کوئی اختلاف ہمارے ان کے درمیان نہیں، اصولی سے اختلاف۔ اس وقت میں کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا، صرف ان کا ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو زندگی ملتی ہے۔ ان کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 3 پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کشف بندہ تھا۔ صاحب کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ قبر پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اندر جھانک لیتا ہے قبر میں کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنی توجہ مجھے عطا فرمائیں۔
اب ان کے اپنے مذہب کا حال دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو کل کی خبر نہیں. لیکن ایک عام بندہ جو چند وظیفے کرتا ہے, کسی بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے, کشف کی دولت حاصل کر لیتا ہے, اس کو یہ دولت مل جاتی. جس بھی قبر میں کھڑا ہو اندر جان لیتا ہے قبر والے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ صاحب کشف بندہ تھا, ایک قبر پہ گیا, اس نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھایا. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی فاتحہ ہوتی ہے. کبھی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تاکہ آپ کی توجہ بھی مجھ فقیر کو حاصل ہو جائے گی. آج کل ہمیں تو قبروں پہ جانے پہ روکا جاتا ہے. ان کے ہاں وہ آپ لکھتے صاحب کشف بندہ تھا, قبر پہ گیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تاکہ اس کی بخشش کی دعا کرو. جیسے ہاتھ اٹھائے نا فوراً نیچے کر دی. وہاں میں ایک مجاور بیٹھا تھا, اس مجاور سے جا کے کہتا ہے یہ بڑا دل لگی باز ہے, قبر والا کون ہے؟ یہ ان کا جملہ ہے, میں نے اسی کو دہرایا ہے, تو اپنی طرف سے نہیں کہا. کہتے بڑا دل لگی باز ہے, کون ہے؟ مجاور پوچھتا جناب ہوا کیا ہے, پہلے یہ تو بتاؤ. کہتا ہوا یہ ہے کہ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے, اندر سے بول پڑا ہے, اور بول کے کہتا ہاتھ نیچے کر کسی مردے پہ پڑھ, کسی مرنے والے پہ جا کے فاتحہ پڑھ, میں زندہ پڑا ہوں اندر. زندہ پہ کدھر آ گیا ہے؟ آگے سے وہ مجاور کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے, یہ صاحب قبر جو ہے شہید ہوا تھا. میں کہتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی گواہی دیتا ہے کہ مرنے والے بعد از وصال آنے والوں کو پہچان بھی لیتے ہیں, ان کو کاموں کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں. اگر صحیح طرح پر نہ کر رہا ہو اسے بتا بھی دیتے ہیں کہ کسی مردے پہ تو آیا نہیں, فاتحہ تو مردے پہ ہوتی ہے, میں تو اندر زندہ پڑا ہوں, کدھر آیا؟ اگر ان کے ہاں یہ ہو سکتا ہے تو اہل حق کے ہاں مرنے کا. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشائخ میں سے, سبحان اللہ, کہ ان کا نام ہی بندے کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے. میں زیادہ لمبی بات تو کر نہیں سکتا ہوں, نہ اس کا کوئی پروگرام ہے, صرف تھوڑا سا ہٹس دینا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی وہ ہے جن کی مریدی میں سلطان محمود غزنوی آئے. وقت کا بادشاہ بھی ان کے خدام میں بیٹھا, اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دروازوں پر یہ نہیں رکھا جاتا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے یا غریب ہے, وہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں بندے کو جیسے محمد عربی دیکھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری دیا کرتا تھا. کہتے کتنا فاصلہ تھا, اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو قریب فرماتے ہیں کہ جہاں سے میں جاتا تھا 13 میل کے فاصلے پر ان کا مزار اقدس تھا, اور کہتے ہیں میں سیدھا جاتا تھا, واپس پھر اسی طرح پلٹ کے آ جاتا. اسی طرح پلٹ کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ میں پشت نہیں کرتا تھا, یعنی بعد از وصال بھی ان کی قبر کی تعظیم کا حل تھا. ہمارے ہاں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے انوار ساتیہ. یہ لکھی ہے اللہ مولانا عبد السمیع رام پوری نے. مولانا عبد السمیع رام پوری یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو سچے پیر ہیں, جو پیر کامل ہیں, جن کی علماء دیوبند نے بھی بیعت کی ہے اور علماء اہل سنت نے بھی بیعت کی. یہ مولانا عبد السمیع رام پوری ان کے مرید ہیں. ان کی ایک مشہور اور معرکۃ الآراء کتاب ہے انوار ساتیہ. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھانے والے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے, تقریر کرتے کہتے جب ان کی نظر دائیں جانب جاتی تھی تو بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے, جیسے ہی دائیں جانب نظر جاتی اٹھ کے کھڑے, پھر تقریر میں بیٹھ جاتے, پھر نظر جاتی پھر کھڑے ہو جاتے, پھر نظر جاتی پھر کھڑے ہو جاتے, پھر بیٹھ جاتے. تو بعد از تقریر کسی نے پوچھا حضور کون سی شے ہے جو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی؟
جب ادھر آپ کی نظر جاتی تھی اٹھ کے کھڑے جاتے. خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت خواجہ اجمیر نے جواب میں فرمایا کہ جب میری ادھر نظر جاتی ہے ادھر میرے پیر کا مزار ہے, خواجہ عثمان ہارونی کا مزار مبارک ہے, اور میرا پیر مجھے ظاہری زندگی میں جیسے معزز تھا ویسے بعد از وصال بھی اسی طرح مجھے نظر آتا ہے کہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں میں جاتا تھا پھر واپس آتا تھا, اسی طرح پوچھت نہیں کرتا تھا پیر کی بات. کہتے ایک مرتبہ میں حاضر ہوا, اور پھر کہتے ہیں کہ اس پیر کی برکت سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں قرآن کا حافظ نہیں تھا, لیکن پیر و مرشد کی بارگاہ میں, سلطان العارفین کی بارگاہ میں جاتے آتے جو فاصلہ طے کرتا تھا اسی میں نے قرآن کو حفظ کر لیا. جاتے جاتے پڑھتا جاتا تھا, آتے آتے پڑھتا جاتا. یہ تو اسی لیے کہا نا خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حاضر ہوا نا, بہت برف پڑی ہوئی تھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب برف پڑتی ہے تو راستے کی شناخت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا. کہتے بہت برف پڑی ہوئی تھی چاروں طرف. میں دل میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میرے مرشد کو پتہ بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا, میں تو آ جاتا ہوں پتہ نہیں ان کو خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کہتے میں بھول کر ان کی قبر مبارک کی بجائے کسی اور کی قبر پہ چلا جاتا. کہتے جیسے ہی میں جا کے کھڑا ہوا نا وہ اپنی قبر سے باہر نکل کے آواز دینے لگے, فرمایا میں تو تیرا انتظار ادھر کرتا ہوں ادھر کہاں پہ. ویسے تو یہ سبا سناول شریف میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے بارے میں لکھی ہے, لیکن یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کے مناقب میں بھی لکھی ہے حضرت شاہ عبد الرحیم کی جو شان ہے ان کے حوالے سے. جو کتاب شاہ عبد الرحیم آپ کو معلوم ہے شاہ ولی اللہ کے والد, شاہ عبد العزیز کے والد, جن کی شاگردی سارے علماء دیوبند نے کی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے سارے لوگ پڑھے ہوئے. تو کہتے ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں جایا کرتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر پر. کہتے ہیں میں ہر روز حاضری دیتا, یا جب مجھے مقدور ہوتا میں جاتا, درود پڑھتا, سورۃ اخلاص پڑھتا, سورہ فاتحہ پڑھتا, ان کی خدمت عالیہ میں سارے ثواب کر کے آ جاتا. کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا میں تو آتا ہوں, خواجہ کو بھی خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی. کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا نا ادھر سے قبر مبارک سے روحانی طور پہ انہوں نے شعر پڑھا. وہ شعر کس کا تھا؟ حضرت نظامی گنجوی کا. نظامی گنجوی کا شعر پڑھ کے فرماتے ہیں مرازندہ پندار, فرماتے ہیں مرازندہ پندار چوخیشتن, ارے جب تو آتا ہے تو پھر یہ نہ سمجھ کہ میں مرا ہوا ہوں, مجھے بھی اپنے جیسا ہی سمجھ. کر تو آئی وطن من آئی بجاں, کہ تو آتا ہے جسم کے ساتھ اور میں آتا ہوں روح کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ تو آئے اور میں تجھے پہچاننے میں گھٹ چوک کر جاؤں یا پہچان نہ سکوں کہ تو کون آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی برگزیدہ بندوں میں سے یہ مشایخ بگار بھی ہیں. ظاہری طور پر دنیا کو چھوڑ چکے ہیں لیکن روحانی اعتبار سے آج بھی اسی طرح ہی زندہ ہے, آج بھی اسی طرح ہی فیض پر ہو. آپ لوگوں نے تو ان کی زیارت کی ہے, آپ لوگوں نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جس نے نہیں دیکھا ان کے لفظ جگر موجود ہیں. اور عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الشجرۃ تعرف بثمرہ, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل کو دیکھ کے بھی پتا چلتا ہے کہ والدین کیسے, درخت کیسا. پھر عربی میں کہتے ہیں الولد سر لابی, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. عام طور پہ سر کا معنی راز کرتے ہیں, لیکن جو اردو زبان سے تھوڑا آگاہ ہے نا, ایک ہے ویسے اردو بولتا رہتا ہے, ایک اگر اردو سے تھوڑی آگاہی بھی رکھتا ہے.
وہ سمجھتا ہے کہ رات کوئی ایسا کلمہ نہیں جو سر کے معنی کو پورا گھیر سکے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اور اس کو آسان کر سکیں، گھیرتا تو وہ بھی نہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لب لباب ہوتا ہے. الوالد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا لب لباب ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کی امانتوں کا وارث و نگراں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو عظمتیں، ان کے جو جوہر ہوتے ہیں، ان کا مدد ہوتا ہے. وہ جو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور. قبر میں جو اترا ہوا دیکھتے ہو وہ تو میرا لاشا ہے، اور مجھے جو چیز زندہ رکھے گی وہ میری روحانی طاقتیں ہیں جو میرے مریدوں کی صورت میں ہوں گی، میرے بیٹوں کی صورت میں. تو پیر وارث شاہ نے تو اور ہی کمال کر دیا. اور نادر وارث شاہ وہ سدا ہی جیوں دے، وارث شاہ وہ سدا ہی جیوں دے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں. اور مجھے لگتا ہے ان دونوں نے سادی شرادی سے اٹھایا. سادی شرادی کہتے دولت جاوید یافت ہر کے نیکو نام زیست، کل آکبش زندہ کند نامرا، وصف ترا کند ورنہ کنند اہل فضل، حاجت مشاطہ نیست روح دل آگے. اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص ہمیشہ کی زندگی پا گیا جس نے زندگی نیک نامی سے بسر کی. کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر اس کے نام کو زندہ نہ رکھے. اور پھر براہ راست مرنے والے کو، جانے والے کو خطاب کرتے ہوئے سادی شرازی کہتے ہیں وصف ترا کند ورنہ کنند اہل فضل. آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی فضیلت والے ارباب علم و دانش آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں یا نہ کریں، رب نے تجھے اس کا محتاج ہی نہیں رکھا. تیری ذات کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. کیوں؟ کہتے حاجت مشاطہ نیست روح دل آرام رہا. جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کنگھی کرنے کی حاجت. تو آستانہ عالیہ بگاڑ شریف کے جو مشائخ ہیں ان کا چہرہ حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان کی صورت میں نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کو ان کی امنگوں کا ترجمان تو پہلے بنا چکا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وجود کو اور بابرکت فرمائے. میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کی نظر بھی اس دور میں اہل سنت کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے جس شخص پہ پڑتی ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ بھی سنا دینا. ایک روایتی انداز ہوتا ہے، ایک ہے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے. روایت کا ایک معنی حقائق بھی ہوتا ہے، روایت کا ایک معنی سرگزشت بھی ہوتا ہے، روایت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ بات جو معاشرے میں عام چل رہی. ایک ہوتی ہے ذرا تھوڑا ہٹ کے چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس ہستی کے نام کے ساتھ مولا نہ لگایا گیا، یہ بڑی جرت کا مسئلہ ہے. ایک دن میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ ایک پیر صاحب بیٹھے تھے ٹی وی پر، ایک بندے نے ان کو کہہ دیا مولوی صاحب. تو مجھے لگتا تھا بس میں ہو تو اوپر نیچے کئی مرتبہ اٹھے گا. اتنا غصہ کر گئے تھے، کہتے مجھے مولوی کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس شخص کی کیا شان ہے جو مولانا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ ایک بات مجھے اور بھی یاد آتی ہے، سبا سنابل شریف میں لکھا ہے. اس اللہ چشتیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. ماشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معزز کیا تھا اس لقب سے کہ ان کے جو حقیقی بھائی تھے دو، وہ دونوں کے دونوں بھی ان کو مولوی صاحب یا مولانا ہی کہتے. اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، یہ کوئی چشتی صحیح سمجھ سکتا ہے دوسرے کو؟ یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے جب خلافت دے کے بھیجا نا
تو میں پھر جا کے ان کے نام کا وظیفہ کرتا. ہر نماز کے بعد میں ضرب لگاتا تھا 10 مرتبہ اپنے پیر کے نام کی. تو کیا کہتا تھا؟ کہتے میں 10 مرتبہ پڑھتا تھا مولانا فرید، مولانا فرید، مولانا فرید، مولانا فرید. معلوم ہوا کہ مولانا کو چھوٹی ہے. آج کل تو مولویوں کو ذرا اس طرح نہیں جانا جاتا. آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جو چنے ہوئے تھے ان کو ہم نے کتاب کا وارث کیا. آگے پھر ان کے 3 گروہ بیان فرمائے. کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے کان عطا کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی توجہ عنایت فرمائیے تاکہ میں نظریہ اہل سنت آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. کون؟ کتاب کا وارث. ہے کون؟ ہمارا بندہ. ہمارا بندہ خالی نہیں، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک ہے اور کتاب کا وارث ہے. وہ بندہ جو بد عملی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم پیرا ہونے والا ہے. اس کو 2 باتیں عطا فرمائی. فرمایا ہماری کتاب کا وارث بھی ہے اور ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے بھی ایک. اور ہے کون؟ اپنی جان پہ ظلم. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سابقنا سابقن ومقتصدنا ناجن وظالمنا مغفور اللہ. ہم میں جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت لے ہی گئے ہیں، ان کی وہ بات ہی چھوڑو. جو متوسط حال ہیں وہ بھی نجات پانے والے ہیں، اور ہم میں سے جو ظالم ہے وہ بھی بخشا ہوا ہے. اب کتاب کا جو وارث بتایا گیا ہے چنے ہوئے بندوں میں سے گنا گیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرے وہ بخشا ہوا ہے. جو سبقت لے جانے والا ہوتا ہے اس کے مرتبے کہا. فرمایا ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی وہ ہے جو متوسط حال ہے، اور کوئی وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے. عزیزان گرامی قدر 3 کیٹیگریاں ہوئی ہیں ان کی جو کتاب کے وارث بنائے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عمل پیرا ہو پھر مثل چاند ہے کہ خود روشنی کا مرکز ہے، زمانے کو فیضیاب کرتا رہتا. آگے فرماتے ہیں اگر وہ بدقسمتی سے وہ اگر اپنے علم پر عمل پیرا ہونے والا نہ بھی ہو پھر مثل شمع ہے. مثل شمع کا کیا مطلب ہے؟ کہ خود جل جاتا ہے، زمانے کو پھر بھی فیضیاب کرتا ہے. اس کو لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کی. سرکار کا فرمان ہے، سنا کے بات ختم کرتا ہوں. جن کو کتاب کا علم دیا گیا، جن کو کتاب کا پابند کر کے اپنے گنے ہوئے بندوں میں سے چنا کے رکھا گیا. امام اہل سنت امام احمد رضا نے بھی حدیث نقل کی ہے. سرکار کا فرمان ہے اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت هناك غریزہ. جس بندے کے اندر 3 باتیں پائی گئی ہیں، پہلی کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ لیتا ہے. اپنے پیر پر نظر ڈالو نہ، پڑھا نہیں پڑھا. سبحان اللہ کی ضرورت. اذا قرأ ایک ہے بے پیر ہوتا ہے لیکن قرآن کے کبھی قریب نہیں گیا. امام شافعی کہتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کی شان کے لائق نہیں، بے جاہلوں کو بھی ولایت دے دے.
یہ سلطان باہو کے بھی آپ اشعار سنتے تھے، وہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری. یہ تو سمجھ آ گیا نا، علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. عزیزان گرامی قدر ادھر سرکار نے فرمایا جب آدمی قرآن پڑھ لیتا ہے وَاحْتَشَى مِنْ أَحَادِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کی حدیثوں کو جی بھر کے حاصل کر لیتا ہے. تیسری خوبی کیا ہے؟ وَكَانَتْ هُنَاكَ، طبیعت سلیقہ شعار رکھتا ہے، کاٹنے کو نہیں دوڑتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے، گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا ہے، بلکہ سرکار کے اس فرمان کا جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے والا ہو جاتا ہے، جس میں سرکار کہتے ہیں رب نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا: سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. محبوب جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ لے، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے. سعدی شیرازی نے بھی اس کو اپنے شعر میں پرو کے کہا ہے: بدیرہ بدی سہل باشد جزا، تو اگر مردی احسن الی من نسا. ارے برائی کے بدلے میں برائی کرنا، اینٹ کے جواب میں پتھر مارنا، گالی دینے والے کے جواب کو گالی سے پلٹا دینا، یہ تو بڑی آسان سی جزا ہے. تو اگر مرد ہے، دلیر ہے، جرأت مند ہے، بہادر ہے، تیرے اندر کوئی انسانیت کا جوہر ہے، پھر برائی کے بدلے میں نیکی کر کے دکھانا. یہاں فرمایا طبیعت سلیقہ شعار رکھتا ہے. کتنی باتیں، بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات قرآن پڑھ لیتا ہے، دوسری بات حدیثوں کو جی بھر کے یاد کرتا ہے. توجہ ہوگی تو بات مکمل ہو سکتی ہے. دوسری بات کہ حدیثوں کو جی بھر کے یاد کرتا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ طبیعت سلیقہ شعار رکھتا ہے، طبیعت گویا کے صوفیانہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو آگے سرکار کا فرمان سنو جس میں 3 خوبیوں کیا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کانا خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، وہ کسی پیر کا خلیفہ ہوا نہ ہوا، رب کے نبیوں کا خلیفہ ضرور. نبیوں کی خلافت دی جائے گی، اس کو نبیوں کا جانشین بنایا جائے گا. اللہ کے کرم سے ہمیں امید ہے جن ہستیوں کے عرس منانے آئے ہو یہ پیروں کے بھی خلیفہ ہیں، یہ نبیوں کے بھی خلیفہ. قرآن گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں.